نہ میری طرف خوشی دیکھ کے مسکرائی کیوں؟ تصور کرو دربار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کا پوری کائنات ان کے سامنے یوں ہے جیسے ہاتھ کی ہتھیلی پہ رائی کا دانہ ہوتا ہے. شان کیا ہے، شان کیا ہے میرے محبوب علیہ السلام کا مقام کیا ہے. سب کو نزدیک کو دور دیتے ہیں، بندگی کا شعور دیتے ہیں. حق پرستوں کا یہ عقیدہ ہے جو بھی مانگو حضور دیتے ہیں. جنت مانگنے کا وقت، جنت دینے کی ان کی شان، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کا اس سلسلے میں بیان یہ موجم اوس حدیث شریف کی کتاب میرے پاس موجود ہے. اور یہ حدیث شریف جو میں پیش کرنے لگا ہوں صرف موجم اوس میں نہیں، مسند ابی یعلا میں بھی ہے، در منصور میں بھی ہے، یہ زاد المعاد، یہ در منصور کے علاوہ مطالب مسانید ثمانیہ مطالب عالیہ میں بھی ہے، اس کے علاوہ مستدرک للحاکم میں بھی ہے، اور یہ حدیث شریف معانی القرآن کے اندر بھی ہے، یہ ابن حبان میں بھی ہے. یہ حدیث شریف جس کے بارے میں ناصر الدین البانی کو بھی کہنا پڑا کہ یہ صحیح حدیث ہے، اور اس کو اپنے سلسلۃ الصحیحہ کے اندر ذکر کیا. بڑی لطافت، بڑی لذت، ہر لفظ میں ایک نکت و نور کا نیا جہان. راوی ہے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہتے ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا سئل شیئا فاراد ان يفعله قال نعم، کہ ہمارے آقا علیہ السلام سے جب کسی چیز کا سوال کیا جاتا تھا، اگر سرکار کا ارادہ یہ ہوتا تھا کہ آپ اسے دیں گے تو سرکار کیا فرماتے تھے؟ نعم. فاراد ان يفعله، کہ وہ کام کریں گے تو فرماتے تھے نعم. واذا اراد ان لا يفعل، اور جب کسی نے سوال کیا اور سرکار ویسے نہیں کرنا چاہتے، جو وہ مانگ رہا ہے وہ نہیں دینا چاہتے، تو پھر اسلوب کیا ہوتا تھا؟ مولا علی فرماتے ہیں سرکار دو عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم سکتا، خاموش ہو جاتے. وکان لا یقول لشیء الا، لا نہیں فرماتے تھے. دینے کا ارادہ ہوتا تھا تو نعم ہاں کہہ دیتے تھے، نہ دینے کا ارادہ ہوتا تھا تو نہ نہیں فرماتے تھے، خاموش ہو جاتے تھے. فاتاہ عربی، ایک دیہاتی آ گیا. ہوش سے سننا، اور یہ عقیدہ ہے ہم اہل سنت و جماعت کا، خدا کی قسم پورا ریلوے اسٹیڈیم سرکار کی آنکھوں کے نیچے بیٹھا ہوا ہے. دیہاتی آ گیا، فسألہ، اس نے سوال کیا، فسکت، میرے آقا علیہ السلام خاموش ہو گئے. ثم سألہ، پھر اس نے سوال کیا، فسکت، میرے محبوب علیہ السلام خاموش ہو گئے. ثم سألہ، اس نے تیسری مرتبہ بھی سوال کر دیا. فقال له النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیۃ المنتظر، تو میرے آقا علیہ السلام نے جس طرح کی جھڑکی کا انداز ہوتا ہے فرمایا وہ سلما شیتا یا ربیو، اے بدو جو چاہے مجھ سے مانگ لے. یہ ہے سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے. اور بخاری شریف میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ جملے موجود ہیں، ای المؤمنین شتمتہ آذیتہ اور جلدتہ فاجعلھا لہ صلاۃ و زکاۃ و قربا تقرب بھا الیک یوم القیامہ. اے اللہ، میں نے اپنے مومن کو، اپنے غلام کو اگر جھڑکی بھی دے دی ہے تو میری جھڑکی بھی اس کی نماز بنا دے، اس کی زکات بنا دے. آپ بولے کیسے ہیں جیسے کوئی جھڑکی دے رہا ہو. فرما کیا دیا ہے؟ سل ما شئت یا اعرابی، جو چاہو مانگ لو، جو چاہو مانگ لو. صحابہ کہتے ہیں پاس بیٹھے ہوئے، دیکھو ہم بدلے نہیں، ہم بھٹکے نہیں، ہم بگڑے نہیں. 15ویں صدی میں بھی ہماری مٹی اگرچہ پنجاب کی ہے مگر سینوں میں نور مدینہ شریف کا ہے. جب یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں رحمت جوش پہ ہے، صحابہ کہتے ہیں فغبتنا ہو، ہمیں رشک آ گیا کہ کاش کہ یہ جملہ سرکار ہمیں فرما دیتے. سلما شیتا، جو اس دیہاتی کو فرمایا، کاش کہ یہ جملہ سرکار ہمیں فرما دیتے. تو کہتے ہیں ہم بیٹھ کے کہہ رہے تھے اب کیا مانگے گا. توجہ کرنا، یہاں سے لے کر نجد کے گنجے پتھروں تک میں یہ آواز پہنچانا چاہتا ہوں. مجھے آج کے عقیدہ توحید سیمینار میں بھی ایک میسج ان تک پہنچانا ہے. انہوں نے رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگنے کا جو انداز ہے اس پر اعتراض کیے اور یہاں تک لکھ دیا کہ سرکار دو عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر کوئی جنت کا سوال کرتا ہے تو یہ بھی شرک کی قسموں میں سے ایک شرک ہے. یہ دین حق کتاب میرے پاس موجود ہے. یہ وزارت اسلامی امور و اوقاف بدعوت و ارشاد مملکت سعودی عرب، یہ سامنے لکھا ہے. اس میں صفحہ نمبر 52 پر عبادت کی قسمیں، کہ غیر اللہ کی عبادت ہو تو شرک. عبادت کی قسمیں کتنی ہیں؟ پہلی قسم دعا، اپنی ان ضروریات کو طلب کرنا جن کو پورا کرنے کی سوائے اللہ تعالیٰ کے کوئی طاقت و قدرت نہیں رکھتا، جیسے بارش برسانا، مریض کو شفا عطا کرنا، مصیبتوں کو ٹالنا اور دور کرنا جس کو ٹالنے کی کوئی انسان طاقت نہیں رکھتا. اور جیسے جنت کا سوال کرنا، جنت کا سوال کرنا اللہ کے سوا کسی سے، انہوں نے لکھا کہ یہ شرک ہے. اور اس میں آگے جا کر یہ وضاحت کر دی جس نے کسی مخلوق سے، خواہ وہ زندہ ہو یا مردہ، بعد از وصال کی بات نہیں صرف، یہ اگلے صفحے پر 53 پر لکھا ہے کہ جس نے کسی مخلوق سے، خواہ وہ زندہ ہو یا مردہ، ان میں سے جو پیچھے چیزیں گنی گئی ہیں، کسی چیز کو مانگا، اس نے اس کی عبادت کی اور وہ مشرک ہو گیا. یہ اللہ کے سوا کسی سے جنت مانگنے کو گڑا ہوا دین شرک کہہ رہا ہے.
کہا جس سے مانگی جا رہی ہے وہ زندہ ہو جو اس کا وصال ہو چکا ہو. ایک طرف ان کا دین اور دوسری طرف مسجد نبوی والوں کا دین، صحابہ کا دین. جس وقت صحابی کو سرکار نے فرمایا سلما شیتا یا عربیو، مانگ لے جو کچھ مانگنا چاہتا ہے. صحابہ کہتے ہیں ہمیں رشک آنے لگا کہ اس کے تو وارے نیارے ہو گئے. ہم نے دل میں سوچا اب یہ کیا مانگے گا. صحابہ نے کیا سوچا؟ کہتے ہیں ہم بیٹھے تھے فقلنا، ہم نے کہا الان یسل الجنہ، اب یہ جنت مانگے گا. سرکار سے جنت مانگنا یہ کس کا عقیدہ ہے؟ سارے بولو جنت ملنے والی ہے سحری کا وقت. میرے آقا علیہ السلام سے جنت مانگنا کس کا عقیدہ ہے؟ کس کا عقیدہ ہے؟ کس کا عقیدہ ہے؟ نام صحابہ کا لینا آسان ہے لیکن کام صحابہ والے کرنے مشکل ہے. سرکار فرماتے ہیں قلنا الان، حضرت علی کہتے ہیں قلنا الان یسل الجنہ، اب دیکھو جنت مانگے گا. سرکار نے جو فرما دیا ہے کہ جو چاہو مانگو. اب مزاج ان لوگوں کا کیا ہے؟ اگر یہ بیٹھے ہوتے تو معاذ اللہ ان کو تو مکی کے پر سے بھی نیچے جا کے کوئی چیز ملنی تھی کہ پر بھی نہیں دے سکتے تو پھر کوئی اس سے نیچے ہوگی. لیکن صحابہ کا دماغ کتنا اونچا ہے کہ سرکار دیں گے یہ لے گا تو کیا مانگے گا؟ صحابہ کہتے ہیں یہ تو جنت مانگے گا. تو صحابہ بتا رہے ہیں کہ سرکار جنت دینے پہ آئے تو جنت دے لیتے ہیں. آگے وہ دیہاتی، اس کا اپنا انداز تھا اور حکمت ظاہر ہونی تھی. اس نے کہا اسألک راحلہ، محبوب مجھے کوئی سواری دے دو، کوئی اونٹنی دے دو مجھے. تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا لک ذاک، چلو اونٹنی دے دی. ثم سل، اونٹنی تو نے مانگی وہ مل گئی، اب مانگ کیا مانگنا چاہتا ہے؟ سل، مانگ. صحابہ کہتے ہیں نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم جب فرمایا اور مانگ، کہتا اسألک زادہ، مجھے زیادہ راہ بھی دے دو. اونٹنی دی ہے تو زیادہ راہ بھی دے دو. تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ زاکا، مل گیا زیادہ راہ تجھے، اونٹنی بھی ملی زیادہ راہ بھی ملا. لیکن سل، مانگ جو مانگنا ہے. دیکھو دربار رحمت کھلا ہے، مانگ جو مانگنا ہے. تو میرے آقا علیہ السلام نے جس وقت یہ ارشاد فرمایا تو صحابہ کہتے ہیں رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے فتعجبنا من ذالک، ہم نے بڑا تعجب کیا کہ سرکار اتنا دینے پہ آئے ہوئے ہیں پھر کہتے ہیں مانگ. تو ہمارے آقا علیہ السلام بول پڑے، فرمایا کم بین مسلک الاعرابی وجوز بنی اسرائیل، بدو کاش کہ تو بنی اسرائیل کی بوڑھی خاتون سے سبق پڑھاتا. تجھے مانگنے کا ڈھنگ ہی نہیں کہ مانگنا ہو تو کیا مانگتا. کاش کے فرق، کتنا فرق ہے بنی اسرائیل کی بوڑھی خاتون اور اس بدو کے سوال میں کتنا فرق ہے. جب میرے آقا علیہ السلام نے یہ ایک جھلک دکھائی صحابہ تڑپ اٹھے، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب ہمیں ارشاد فرمائیے یہ بنی اسرائیل کی بوڑھی کا کیا عقیدہ تھا، اس کا مسئلہ کیا ہے، یہ ارشاد فرما دیجیے. سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم اب ارشاد فرما رہے ہیں. اور یہاں پر میں نے اس واسطے یہ سلسلہ الاحادیث الصحیحہ کا حوالہ پہلے ذکر کر دیا کہ اس کے صفحہ نمبر 624 پر اس حدیث کی پوری بحث موجود ہے اور حدیث نمبر 313 ہے جس میں ناصر الدین البانی جس نے ٹھیکہ لیا ہوا ہے اہل سنت کے عقائد و نظریات والی حدیث کو ضعیف قرار دینے کا جعلی طور پر، وہ بھی یہاں بھاگ نہ سکا. اس نے صحیح حدیثوں کے اندر اس حدیث کو شامل کر کے جو کچھ حدیث سے ثابت ہو رہا ہے بتا دیا کہ اس میں اللہ نے کتنی صداقتیں عطا فرما رکھی ہیں. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا سنو بنی اسرائیل کی بوڑھی کیا مانگتی تھی. ان موسیٰ لما امر ان یقطع البحر فانتہا الیہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب حکم ہوا کہ چلو رات کے وقت قوم کو لے کر، جب وہ آگے بڑھے تو سواریوں نے منہ پیچھے کر لیا، آگے سے ڈرنے لگے، ساری سواریاں پیچھے آ گئی. فقال موسیٰ مالی یا رب، اے اللہ یہ کیا ہے، معاملہ کیا ہے، یہ ساری سواریاں دوڑ کے پیچھے آ رہی ہیں، میں آگے جانا چاہتا ہوں اور یہ سواریاں پیچھے آ رہی ہیں. اس مقام پر جو متعدد کتب ہیں ان کے اندر متعدد الفاظ اس حدیث شریف کے موجود ہیں. مستدرک للحاکم کے اندر اس کی تفصیل اس انداز میں ہے کہ جس وقت رستہ گم ہو گیا بنی اسرائیل سے، فقال له علماء بنی اسرائیل، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے علماء کہنے لگے نحن نحدثک ان یوسف اخذ علینا مواثیق، ہم تجھے بتاتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ ہم سے عہد لیا تھا کہ جب تم مصر سے جاؤ گے تو تم نے یہ کام ضرور کرنا ہے اس انداز میں حتی ننقل عظامہ معنا، کہ تم تب جا سکو گے جب میری قبر کھود کے مجھے ساتھ لے جاؤ گے. تو ویسے نہیں سواری چلے گی، مشکل تب ٹلے گی جب حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر پہ جاؤ گے، ان کا پتہ چلے گا، رستے روشن ہو جائیں گے. جس وقت یہ بات منظر عام پر آ گئی تو حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر کا پتہ پوچھا گیا کہاں موجود ہے. ایک بوڑھی خاتون تھی، اس کو پتا تھا کہ قبر حضرت یوسف علیہ السلام کی کس جگہ پہ موجود ہے. اس بوڑھی کے پاس جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پہنچے تو آپ نے اس سے کہا بتاؤ حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر کہاں ہے. هل تعلمین این قبر یوسف علیہ السلام؟ قالت نعم، جانتی ہو کہاں قبر ہے؟ اللہ کے ایک نبی دوسرے نبی کی قبر کا راستہ پوچھ رہے ہیں. خاتون نے کہا جانتی ہوں. قال دلینی علیہ، پھر بتا دو کہاں ہے. قالت لا واللہ
حتی توتینی ما اسألک، جب تک میری شرط پوری نہیں ہوگی اس وقت تک میں حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر کا رستہ نہیں بتاؤں گی۔ توجہ سے سننا، شرط کیا تھی؟ قال ذاک لک، شرط بتاؤ تو کیا ہے، میں پوری کروں گا۔ کہنے لگی انی اسألک ان اکون معک فی الدرجۃ التی تکون فیہا بالجنہ۔ بوڑھی نے کہا قبر کا پتہ بتانے کا ریٹ کچھ کم نہیں ہے، میں قبر کا ایڈریس تب بتاؤں گی جب جنت میری پکی کر دو گے، جنت کی ٹکٹ مجھے ملے گی تو پھر میں قبر کا پتہ بتاتی ہوں، ورنہ میں قبر کا پتہ نہیں بتاتی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب میں کہا نہیں، یہ تم زیادہ مانگ رہی ہو، صرف جنت ہوتی تو اور بات تھی، یہ کہہ دیا سلیل جنت، جنت مانگ لے، مگر یہ تم میرے ساتھ جنت کا کہہ رہی ہے، یہ تو بڑی دور کی بات ہے، صرف جنت مانگ لے۔ یہاں سے بھی پتہ چلا کہ موسیٰ علیہ السلام کو جنت دینے کا اختیار تھا کہ جنت مانگ یا ساتھ میرے سنگت جو مانگتی ہے نبیوں کے درجے میں، یہ نہ مانگ، صرف جنت مانگ لے۔ آپس میں بات ہوتی رہی، پاؤ اللہ تبارک و تعالی علیہ، اللہ نے واضح کی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان آتہا ذالکا، موسیٰ شرط مان جاؤ، جنت بھی دے دو، جنت میں اپنی سنگت بھی دے دو، تو کیا ہوگا؟ فإنہ لا ينکسک شیئا، تمہارے خزانوں میں کیا کمی آئے گی؟ دیکھو نبی کا خزانہ، دیکھو نبی کا خزانہ، لا ينکسک شیئا، جنت دے دو، اپنے ساتھ دے دو، اس میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ فاتاہا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قبر کے پتے کے لیے جنت کی قیمت دے دی، حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر کے پتے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہ قیمت دے دی جنت کی، اور جس وقت ان کا جسد اطہر نکلا تو ہر طرف روشنی پھیل گئی، رستہ مل گیا۔ یہ حدیث بیان کر کے میرے نبی علیہ السلام فرمانے لگے یہ اعرابی کتنا سادہ ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ بنی اسرائیل کی بوڑھی کیا مانگتی تھی، یہ کبھی سواری مانگتا ہے، یہ کبھی زیادہ راہ مانگتا ہے، میں جب کہہ رہا ہوں سل مانگ لے جو مانگنا ہے، تو پھر اسے سب سے پہلے میری دہلیز پہ جنت کا سوال کرنا چاہیے تھا۔